ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تمہارے لیے دو آنکھ نہیں بنائے، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ بے شک بنائے۔ آگے جان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے ڈر کر تم سیدھی اور سچی بات کہا کرو۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے ڈر کر تم سیدھی اور سچی بات کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈر کر تم سیدھی اور سچی بات کہا کرو۔ جب تک تم اللہ رب العالمین سے ڈرو گے نہیں، اس سے خوف نہیں کھاؤ گے، اس سے ڈر کر تم سیدھی اور سچی بات کیسے کہا کرو؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اس سے ڈر کر تم سیدھی اور سچی بات کہا کرو، تم حق بات کہا کرو، تم جائز بات کہا کرو، ناجائز باتوں سے روکو، ناجائز کاموں سے روکو، جائز کام کیا کرو اور جائز بات کہا کرو میرے بھائی۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ سے رب العالمین سے ڈرو اور ڈر کر تم سیدھی اور سچی بات کہا کرو۔ ہم زبان سے ہونے والے گناہ کو ہم چھوٹی موٹی گناہ سمجھتے ہیں، ہم جھوٹ کو چھوٹی سمجھتے ہیں، ہم ایک والے غلط پہ دیتے ہیں، ہم اس کو چھوٹی سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، زبان سے ہونے والے گناہ ایک چھوٹے گناہ نہیں ہے۔ ہم جتنا سوچ لیتے اتنا نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے میرے بھائیو۔ زبان سے ہونے والے گناہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے میرے بھائی، زبان سے ہونے والے گناہ سے بچو، زبان کی عبادت کرو، زبان کو اپنے قابو میں رکھو، زبان سے ہونے والے گناہ بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ضد پہ بیٹھے نہیں، ایک صحابی آتے اور کہتے کہ اللہ کے نبی مجھ سے 4 گناہ ہوتے۔ وہ کیا کیا؟ پہلے گناہ تو میں چوری کرتا ہوں، اور دوسرے گناہ کہ میں شراب پیتا ہوں، اور تیسری میں زنا بھی کرتا ہوں، اور چوتھے گناہ انہوں نے کیا بتائے کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ لاسٹ میں انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، وہ سب سے کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ کہے تو میں ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں۔ انسان نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کہے تو میں ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں، لیکن 4 گناہ نہیں چھوڑوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، صرف اس سے کہا کیا کہ تم جھوٹ کو چھوڑ دو۔ وہ انسان ہنسنے لگا اور کہنے لگا اللہ کے نبی اس سے بھی بڑے بڑے گناہ تھے، چوری تھے، زنا تھے، شراب تھے، لیکن ان کو آپ نہیں چھوڑنے کے، اور صرف ایک چھوٹی گناہ جو جھوٹ ہے اس کو چھوڑنے کے لیے کہہ دیے۔ سنا میرے بھائی، جھوٹ کو ہم چھوٹی موٹی گناہ سمجھتے ہیں، وہ سب سے چلے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی اس سے کہتا ہے کہ میں کل تم سے پھر پوچھوں گا کہ تم نے کون کون سی غلطی کی، کون کون سے گناہ کی۔ وہ انسان چلے جاتا ہے، چوری کرنے کے لیے جیسے ہی جاتا ہے، چوری کر لیتا ہے، سارا سامان بھی نکال لیتا ہے۔ جیسے وہ سامان نکالتا ہے، اللہ کے نبی کی بات یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، اور اگر میں سچ بتا دیا اللہ کے نبی کو کہ میں نے چوری کی تھی، تو اللہ کے نبی میرے دونوں ہاتھوں کو کاٹ ڈالیں گے۔ نہیں، میں چوری نہیں کر سکتا۔ پھر وہ چوری اس کے سامان کو یہ رکھ کر وہ چلے جاتے ہیں، جیسے یہ شراب کے نشے کے لیے جاتے ہیں، شراب پینے کے لیے جاتے ہیں، جیسے وہ شراب پینے والے ہوتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کی بات یاد آتی ہے کہ ان کو جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے،
اور پھر کل پوچھے گا اللہ کے نبی کیا تم نے شراب پی تھی؟ اگر میں سچ بتا دی کہ میں نے شراب پی تھی تو اللہ کے نبی مجھے 40 کوڑے ماریں گے۔ یہ اسلام کے اندر سزا ہے کہ جو شراب پیتا ہے اس کو 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ نہیں میں شراب بھی نہیں پی سکتا، پھر وہ شراب کو بھی وہیں چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے وہ زنا کے لیے جاتا ہے، وہ شوق و ذوق سے زنا کے لیے جاتا ہے، جیسے وہ زنا کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہی بات یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی جھوٹ بولنے سے منع کیا، اور اگر میں سچ بتا دیا اللہ کے نبی کو میں شادی شدہ ہوں، اور اگر میں زنا کر لیا اور اللہ کے نبی کو میں بتا دیا تو وہ مجھے پتھروں سے مار کر ہلاک اور برباد کر ڈالیں گے۔ وہ زنا بھی چھوڑ دیا۔ جب اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اللہ کے نبی سے پوچھا کیا تم سے ایک بھی ہونا ہو؟ وہ انسان کہتا خدا کی قسم اللہ کے نبی مجھ سے ایک بھی گناہ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی آپ نے ایک چھوٹی سی گناہ جو جھوٹ ہے اس کو چھوڑنے کے لیے کہا، لیکن مجھ سے سارے گناہ چھوٹ گئے، ایک بھی گناہ مجھ سے نہیں ہوئی۔ ایک جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے کیا کر دیا، اس سے سارے گناہ چھوٹ گئے۔ میرے بھائیو جھوٹ کو ہم چھوٹی موٹے ہونا سمجھتے ہیں، جھوٹ کو ہم ایک چھوٹی ہونا سمجھتے ہیں، لیکن ایک جھوٹ چھوٹی موٹے ہونا نہیں ہے۔ زبان کی ہونے والے گناہ کو چھوٹی گناہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ زبان سے ہونے والے آفت کا بوجھ ہے اور ہم اپنے زبان کو کنٹرول نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے زبان کو لغو میں نہیں رکھ سکتے۔ زبان کی حفاظت کرو میرے بھائیو، کم بولو، کم بولنے سے کم گناہ ہوں گے، اور زیادہ آپ بولیں گے تو زبان پھسے گی۔ زبان سے گناہ ہوں گے، زبان سے غالی غلوج نکلیں گے، زبان سے جھوٹ نکلیں گے۔ غالی غلوج بکنا ایک بہت ہی خطرناک گناہ ہے میرے بھائیو۔ غالی کو ہم چھوٹے ہونا سمجھتے ہیں، جھوٹ کو ہم چھوٹے ہونا سمجھتے ہیں، بات بات پر ہم غالی غلوج کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو ایک غالی دے دی تھی۔ عبداللہ بن ابی جو ایک منافقین ہے، منافقین کا سردار ہے، وہ اللہ کے نبی کو ایک گالی دے دی تھی۔ سنو میرے بھائیو، اللہ کے نبی کو ایک چھوٹی سی گالی دے دی تھی، اور اللہ کے نبی کو گالی دی تھی عبداللہ بن ابی جو منافقین ہے، منافقین کا سردار ہے، اور اس کا بیٹا ایک سچا مومن، سچا مسلمان، اللہ کے نبی کی سچے ساتھی اور اس کے صحابی۔ عبداللہ بن ابی نے گالی دی تھی۔ عبداللہ بن ابی نے کیا گالی دی تھی؟ اللہ رب العالمین نے اس کے گالی کو قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ کیا عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ مدینے والے جب مدینے میں چلے جائیں گے، مدینے والے جب مدینے میں پہنچیں گے تو عزت والے ذلت والے کو نکال دیں گے۔ اپنے آپ کو عزت والا اور اللہ کے نبی کو ذلت والا کہا تھا، اپنے آپ کو اچھا اور اللہ کے نبی کو بڑا کہہ دیا تھا۔ میرے بھائیو یہ گالی دی تھی عبداللہ بن ابی نے، اور جب بیٹے کو پتا چلا، بخاری کے الفاظ ہے، بیٹے نے باپ کو روک لیا، کہا میں تجھے مدینے میں جانے نہیں دوں گا، میں تجھے مدینے میں جانے نہیں دوں گا جب تک اللہ کے نبی آپ کے بارے میں اجازت نہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ ایک گالی دے دی تھی جو چھوٹی موٹی گناہ سمجھتے ہیں گالی کو، لیکن بیٹے نے باپ کو بھی روک لیا، کہا میں نے مدینے میں تجھے جانے نہیں دوں گا جب تک اللہ کے نبی آپ کے بارے میں اجازت نہ دے دے۔ جب اللہ کے نبی آئے، عبداللہ بن ابی کا بیٹا کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی میں جانتا ہوں کہ آپ کو میرے باپ نے بہت برا بھلا کہا ہے، آپ کے والد یہ آپ کے ذات میں گستاخی کی ہے۔ اللہ کے نبی میں جانتا ہوں کہ آپ کے سامنے میرے باپ نے بہت بدتمیزی کی ہے۔ اللہ کے نبی اگر میرے باپ کو آپ سزائے موت بھی دے تو کسی کے آدر نہیں، اللہ کے نبی وہ بھی میں دوں گا۔ سزائے موت بھی اللہ کے نبی اگر اس کو دے تو وہ بھی اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے ہو گیا۔ میرے بھائیو وہ اپنے بیٹے اللہ کے نبی وہ میرے باپ ہے، میں اس سے پیار تو کرتا ہوں لیکن آپ سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہوں۔ یہ تھے اللہ کے نبی کی محبت، یہ تھے ایک صحابہ اللہ کے نبی کی محبت، اور ہماری محبت دیکھو میرے بھائیو، جب تک اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت نہ ہو جائے، جب تک اللہ اور اس کے رسول سے ہم سچی محبت نہیں
کرتے ہمارے ایمان مکمل نہیں ہے، ہمارے ایمان مکمل نہیں ہے، قابل قبول نہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمارے ایمان مکمل میں ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بھی ہم نماز سے دور ہے۔ کائے کا مسلمان، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیتے ہیں لیکن نماز سے دور ہے، روزے سے دور ہے، اپنے آپ کو ہم سنبھال نہیں سکتے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، نماز سے دور ہے۔ میرے بھائی سنو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، حالانکہ منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں ان کا انجام کافروں سے بدتر بتایا گیا، مگر منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے، مگر وہ نماز پڑھتے۔ وہ ہمارے ہاتھ اور منافقین سے بچے، اذان ہوتی رہتی ہے، ہم ادھر اپنے کام کاج میں مشغول ہے، ہم اپنے کام کاج میں مشغول ہے۔ میرے بھائیو، اذان کی کوئی فکر نہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں، اذان ہوتی ہے لیکن ہم نماز کے لیے نہیں آتے، ہم مسجد میں نہیں آتے، اذان ہوتی ہونے دو۔ میرے بھائیو، اذان ہوتی ہونے دو، ہم نماز کے لیے بھی نہیں آتے۔ آئے گا مسلمان ہونے کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھیں گے تو کیسے ہم گناہوں سے بچیں گے؟ بے شک نماز کے بارے میں نماز پڑھنے والے ہر برائیوں سے روک لیں گے۔ جب ہم نماز پڑھنے لگیں گے ہمیں ساری برائیوں سے روکا جائے گا۔ ہم نماز پڑھیں گے بے شک ہماری زبان کی بھی حفاظت ہوگی، ہمارے وجود کی بھی حفاظت ہوگی، ہمارے ہر چیز کی حفاظت ہوگی۔ بے شک اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے، روک لیتی ہے برائیوں سے۔ ہم نماز پڑھیں گے روک لیتے ہیں برائیوں سے، زبان کی حفاظت کریں گے، لیکن زبان کی حفاظت نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھتے تو کیسے ہماری حفاظت ہوگی؟ کیسے ہم اپنے آپ کو سچے اور حق والے کہا جائیں گے؟ کیسے ہم سچے مومن کہا جائیں گے؟ میرے بھائی، زبان کی حفاظت کریں، زبان سے ہونے والے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں میرے بھائیو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے کان میں مسواک کرتے تھے اور اپنے کان سے مسواک نکال کر وہ اپنے زبان کو پکڑ کر سزا دے رہے ہیں۔ جب ابو بکر اپنے زبان کو سزا دے رہے، عمر نے جب دیکھا تو کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ عمر نے کہا میرے بھائی کہ ابو بکر تم کیا کر رہے ہو؟ سنو میرے بھائی، ابو بکر نے کیا کہا، اے ابو بکر، اے عمر، میں اپنے زبان کو سزا دے رہا ہوں، یہ زیادہ بولتی ہے، یہ زیادہ بولتی ہے، میں اسے اپنے قابو میں رکھ رہا ہوں، یہ کچھ زیادہ بولتی ہے، اسے میں سمجھا رہا ہوں، اگر تم زیادہ بولو گے تو میں اس مسواک سے تمہیں سزا دوں گا۔ میرے بھائیو، آج ہمارا مسواک، آج ہم اپنے زبان کی کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ ہم اپنے زبان کو عوام نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک لسٹ تیار کرنے لگے، ان میں سے ایک نوجوان کو نہیں بولا اور کہا کہ اے نوجوانوں سنو، اے نوجوانوں سنو، مجھے تم دو چیز کی ضمانت دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں کون ہے ایسے شخص جو مجھے دو چیز کی ضمانت دے گا؟ کون ہے ایسے شخص جو مجھے دو چیز کی ضمانت دے، جو مجھے دو چیز کی گارنٹی دے؟ میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اسے جنت کی سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون سی ایسی ہے دو چیز؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، ایک زبان اور دوسرا شرمگاہ۔ زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس دونوں ضمانت دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت پر جنت کی ضمانت مل رہی۔ اور کیا چاہیے مسلمانوں؟ اور کیا چاہیے؟ کیا ہم اپنے زبان کو حفاظت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے زبان کو لگام نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں، ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں، ہم زبان کی حفاظت کریں۔ بے شک اللہ رب العالمین ہمیں زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے اور ہم زبان کی حفاظت کریں۔ ہمارے گناہ زبان سے ہونے والے گناہ چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہے، زبان سے ہونے والے گناہ چھوٹے گناہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، زبان کی حفاظت کریں۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈر کر تم زبان کی حفاظت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔
رسولنا. اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اس سے ڈر کر تم سیدھی اور سچی بات کہا کرو. جب تم سیدھی اور سچی بات کہا کرو گے تم اللہ سے ڈرو گے, اللہ رب العالمین سے خوف کھاؤ گے, اللہ رب العالمین سے ڈرو گے تو تم سیدھی اور سچی بات کہا کرو گے. کم بولو کم گناہ ہوں گے اور زیادہ بولنے سے زیادہ گناہ ہوں گے. اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر آپ پوری ہسٹری پڑھ جائیے لیکن اللہ کے نبی سے زیادہ کم بولنے والے تجھے کبھی نہیں. اللہ کے نبی تو اتنے کم بولتے کہ کبھی کبھی پوری جواب بھی نہیں دیتے. ایک مرتبہ اس کے گھر میں ایک کافر آیا اور اس کے گھر کے دروازے پر دستک دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا تو انہوں نے سلام کی. وہ حقیقت وہ سلام نہیں تھی, وہ ایک بددعا تھی, وہ ایک بددعا تھی میرے بھائیو. انہوں نے کیا کہا اسلام میں؟ السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. انہوں نے کہا کہ آپ پر سلامتی ہو. انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, آپ پر موت ہو, آپ پر لعنت ہو. انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی کیا جواب دیے؟ سوچ کر میں جواب دیے صرف وعلیکم. کتنا سوچ کر میں جواب دیے. اگر ہمیں کوئی گالی دے دے تو ہم اسے الٹا اور دو دن بڑھا چڑھا کے گالی دے دیتے, لیکن نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا وعلیکم, جو مجھ پر بھیجے وہ آپ پر. جب حضرت عائشہ نے گھر کے اندر سے سنا تو انہوں نے چلا کر کہا وعلیکم السلام یا اہل القبور, تم پر بھی لعنت ہو اور اللہ کی لعنت ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا عائشہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا عائشہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہ دیکھا نہیں اللہ کے نبی آپ پر موت بھیج رہے ہیں, آپ پر لعنت بھیج رہے ہیں. میں نے بھی اس کے اوپر لعنت بھیجا. کہا سنا نہیں عائشہ, میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, تم پر موت ہو. میں نے انہیں الٹا کر کیا کہا کہ وعلیکم, جو مجھ پر بھیجے وہ آپ پر. وہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو بھی ڈانٹا اور کہا تم زیادہ بولتی ہو, تم نہیں بولنا چاہیے, یہ نہیں بولنا چاہیے. میرے بھائیو, ہم اپنے زبان کی ایسی حفاظت کریں, کم بولے کم گناہ ہوں گے اور زیادہ بولنے سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں. ہم اپنے زبان کی حفاظت کرنے والا بنیں, ہم اپنے زبان میں لگام دیں. میرے بھائیو, زبان سے ہونے والے گناہ نہیں, چھوٹے گناہ نہیں ہے. جھوٹ چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہے, اسے ایک جھوٹ چھوڑنے کے لیے بولا لیکن اس سے سارے گناہ چھوٹ گئے. ایک جھوٹ جو گناہوں کا جڑ ہے, ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں, ہم سے سارے گناہ